کہ حدیث پروجیکٹ ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ اپنے انداز میں زبردست کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد مسائل کے لیے کسی اور طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مسائل کو اپنے منتخب کیا ہے اور ان کو حدیثوں سے لے کے تو بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ آپ کی ایپ میں بھی ہے اور سب کچھ۔ تو اگر وہ تو آپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، ہماری یہ خواہش تھی جو ہمارے ذہن میں تھا، اللہ کرے ٹھیک ہو، کہ جیسے کہ حدیثوں کا انتخاب ہے، 70,000 حدیثیں ہیں، تو ان میں سے اگر آپ یہ کریں کہ جو واقعی صحیح حدیثیں ہیں روایت کے لحاظ سے بھی اور درایت کے لحاظ سے بھی، ان کو اکٹھا کر دیں جیسے باقی لوگوں نے اکٹھا کیا ہے کہ یہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صحیح احادیث ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی مدد مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ ان کو جہاں بھی ضرورت ہو وہ اس میں سے نکال کر دیکھ لیں کہ اس پہ جو صحیح حدیث ہے وہ کون سی ہے۔ دیکھیے، یہ صحیح حدیث عام لوگوں کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اس صحیح سے مراد وہ صحیح ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ صحیح محدثین کی اصطلاح ہے، یہ اس معنی میں وہ نہیں بولتے، یعنی انہوں نے حدیث کو یا تاریخی ریکارڈ کو جانچنے پرکھنے کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں۔ ان اصولوں میں جو سب سے بلند درجہ ہے اس کو انہوں نے صحیح کا نام دیا ہے، اس کے نیچے کے درجے میں وہ حسن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ یہ روایت اگر روایت کے لحاظ سے صحیح قرار دے دی ہے، یا کسی عالم نے یا کسی ہماری طرح کے طالب علم نے اس کی صحت پہ اپنے اطمینان کا اظہار کر دیا ہے، تو اب یہ اس معنی میں صحیح ہو گئی ہے جیسے کہ اردو میں صحیح بولا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہ جتنے بھی آپ کے بڑے مصنفین ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اسی طرح سیاق کے دوسرے مصنفین ہیں، ان سب نے یہی کوشش کی ہے اور یہ مجموعے مرتب کر دیے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ان پر اعتماد ہوتا ہے وہی ان کی تحقیق کو قبول کرتے ہیں، تنقید کا دروازہ اس کے بعد بھی بند نہیں ہوتا۔ یہ علم ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ کسی حتمی نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ تاریخی ریکارڈ کے بارے میں خواہ وہ ہمارا ہو یا کسی اور قوم کا، آپ کو انہی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم کر بھی ڈالیں فرض کیجئے تو اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو آپ خیال کرتے ہیں، اس کے باوجود ماننے والے بھی رہیں گے، نہ ماننے والے بھی رہیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اس میں یہ کام کر رہے ہیں ساتھ، یعنی جس باب کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں اس میں یہی کام کرتے ہیں سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلے روایت کے لحاظ سے ایک ایک چیز کو پرکھتے ہیں، پھر روایت کے لحاظ سے جب اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد درایتاً اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی تمام حواشی لکھے جاتے ہیں۔ یعنی ان سارے مراحل سے وہ ہر باب گزر رہا ہے۔ تو اصلاً یہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔